بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں طاہر جمیل نورانی صاحب۔ لندن میں ہوتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں۔ ایک پرچہ بھی وہاں سے نکالا، 2 کتابیں لکھ چکے ہیں، مشرق کا باسی مغرب میں، اور دوسری کتاب کا نام ہے ولایت نامہ۔ اسی نام سے نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں۔ پاکستان سے بیرون ملک کئی لوگ گئے ہوئے ہیں۔ طاہر جمیل نورانی صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو پاکستان کی وہاں پہ سفارت کاری کرتے ہیں، پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں۔ طاہر جمیل نورانی صاحب سے ہم نے کئی باتیں کرنی ہیں، لیکن آج ہم زیادہ بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر قدیر خان، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں انتہائی سوگ کا سما تھا۔ پوری دنیا میں ڈاکٹر قدیر خان کے جاننے والے، ان کے چاہنے والے بڑے ہی افسردہ اور رنجیدہ تھے۔ طاہر جمیل نورانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، فون پر گفتگو ہوئی، یا یہ ڈاکٹر قدیر خان کے چاہنے والوں میں شامل ہیں؟ ڈاکٹر قدیر خان سے کیسے رابطے ہوتے رہے؟ ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں جو بھی طاہر جمیل نورانی صاحب کو کچھ معلومات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے سمیت کہ ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے پوری دنیا میں کس طریقے سے مضموم مہم چلائی جاتی رہی، کس طریقے سے کتابیں لکھی جاتی رہیں، کس طریقے سے میڈیا میں، مغربی میڈیا میں ان کا ٹرائل کیا جاتا رہا۔ جی طاہر جمیل نورانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آج اس پلیٹ فارم پہ مجھے اظہار خیال کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ ماشاء اللہ خود چونکہ ایک بونافائیڈ جرنلسٹ ہیں اور طویل تجربہ رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو آج کا موضوع آپ نے منتخب کیا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے میں ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، جی وہ آج بھی مغموم ہیں، اور یہاں پاکستان میں ان کے لیے آج بھی فاتح خوانی کی جا رہی ہے۔ اور وہاں لندن کا آپ نے ذکر کیا تو وہاں غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ مختلف مساجد میں وہ ہوا۔ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے جو میں سمجھتا ہوں، یا جس طرح میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، کہ ایز اے پیٹریوٹک اگر ہم بات کریں ان کی حب الوطنی کی، تو میرا خیال ہے کہ ان سے عظیم کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو وطن کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور نہ کرتا ہو۔ ہمسایہ ملک تھا بھارت، ابوالکلام آزاد تھے، نام مسلمان رکھ لینا کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن اپنی ملک کی جو ہے اس کی بقا کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی، اور بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں جو نئی نسل ہوتی ہے اس کی آبیاری کے لیے، اس طرح کی شخصیات اگر ہمیں راستہ نہ دکھائیں تو وہ جو قوم ہے، وہ جو آنے والی نسل ہے، وہ پراسپرس نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے بارے میں آج بھی، ان کی وفات کے بعد بھی وہاں مذموم بہت پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ آج سے 20 سال قبل وہاں ہمارا ٹائم کا ایک میگزین تھا، وہ پورا ڈاکٹر صاحب کی جو کارنامے ان پہ تھا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بارے میں جو لکھا گیا وہ ایک انتہائی یعنی خوفناک پروپیگنڈا تھا، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ تو اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، لیکن جو بھارت کی لابیز ہیں وہ اس پہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ جس طرح ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، یا مسلمانوں پہ جس طرح مظالم ہو رہے ہیں، وہ اسی تناظر میں ہمارے ڈاکٹر قدیر خان کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی اس نے پتہ نہیں دنیا میں کیا کر دیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے جو کوئی یورینیم یا اس کے علاوہ جو وہ کام کرتے رہے وہ اپنے ملک کی تھی کہ ہمارے یہاں مسائل ہیں، ہماری بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، اور بڑے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کے لیے پورا حق ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے الحمدللہ اپنی پوری زندگی میں وہ ادا کیا۔ اور میری جو آپ نے ذکر کیا ولایت نامہ، جو جس کی الحمدللہ پرسوں گورنر ہاؤس میں تقریب رونمائی ہو رہی ہے، آپ بھی انشاءاللہ وہاں آ رہے ہیں، تو اس میں میں نے ایک ان کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا کو 15 برس پہلے، جب وہ اپنے دن پورے کر چکے تھے، کچھ رہائی کے جو ابتدائی دن تھے۔ تو بس اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے پاکستان میں یا دنیا میں، یہاں بھی پہلے
وہ ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے ضرور ان پہ مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو دنیا کے اس لیول پہ لے کے جائے جس میں آج ہمیں پاکستان کو ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام آزاد، ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کی بات کی جی کہ اس کو بھارت نے اپنا صدر بنا لیا، جی جی لیکن یہاں کیا ہوا؟ جس نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا، وہ زندگی کی آخری لمحے تک وہ نظر بند رہا اور نظر بندی کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، بالکل صحیح آپ نے ان کا وہ کیا ہے۔ اب یہ معاملہ ہمارا، چونکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا اسی خطوط پہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ دنیا میں ہو رہے ہیں، جو ہوتے رہیں گے۔ اب یہ فیٹف کو لے لیں آپ، جی جی، آپ یہ دیکھ لیں 2018 میں یہ معاملہ چلا۔ ہاں، اچھا، اس کے ساتھ آپ کووڈ کو لے لیں، ریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈالنے کا لے لیں۔ جی، ہوتا یوں ہے کہ یہ جو معاملہ چلتے ہیں ان میں پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہر قوم میں، ہر ملک میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اگر اتنا بڑا کام کیا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنا مطالعہ پیش کروں تو انہوں نے دنیا میں وہ کام کر دکھایا جو کسی مسلمان ملک کے، سوری ٹو سے، کہ بس کا نہیں تھا، روک نہیں تھا، جو انہوں نے کر دکھایا۔ اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بڑا انعام بھی ہے۔ اب یہ آپ نے درست کہا کہ ادھر ابو کلام آزاد کو انہوں نے صدر بنا دیا، جی، اور ہمارے یہاں ان مرحوم کو پہلے وہ میرا ہاؤس اریسٹ تھے، پھر وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ جو جب بھی دنیا کی جو یہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ابھی افغانستان چھوڑا ہے، چھوڑنا پڑ گیا نا 20 سال کے بعد، بالکل، یعنی اگر آپ ایک طرف ملک کا نام رکھیں اور ایک طرف افغانستان اور طالبان کی کوششیں رکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ 20 برس میں جو کسی کو فتح نہیں کر پایا، جی، اور یہ شخص تھا، اس نے تو اپنے ملک کے لیے سب کچھ کیا، ہاں، لیکن دباؤ اتنا بڑھا دیا گیا، اس کی وجہ کہ ہماری کمزوری ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے قوم بننے کے لیے ہمیں بڑا کچھ، اگر ہمیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ایک ڈپلومیٹ تھا تو وہ لندن میں میری ملاقات ہوئی اس سے، تو اس نے کہا میں کچھ عرصہ یہاں پاکستان میں بھی گزار کے آیا ہوں۔ اس نے وہ کتاب لکھی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی ایک کمزوری ہے، ایک امریکہ سیٹ ہونا، کہ لاٹری میں میرا نام نکل ہے، ہاں، اور اس سے آگے اس نے ایک اور لفظ بولا تھا جو میں اب یہاں آپ کے پروگرام میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ کمزوری ہے ہماری، یہ نہیں کہ ہماری ہے، دنیا میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ سچ کو سچ کہنے کے لیے دبایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ ملک و قوم کے لیے کیا، ہماری الحمدللہ فوج پاکستان ہے، ہمیں ناز ہے پوری دنیا میں، یعنی آج بھی وہ ہمارے جو کمانڈو ہیں یا جو فوج، آپ وہاں سینڈ ہسٹ ہے ہمارا یو کے، ہمارے انسٹرکٹر ہیں وہاں جو پڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ تو اس طرح کا اعزاز جو ہے ہماری ایسی شخصیات کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں کیا رکاوٹیں آ گئیں، ہرڈلز کیا تھیں، وہ ساری قوم بھی جانتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ آخری دم تک آپ نے درست کہا پاک فوج کے حوالے سے، پاک فوج بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دنیا کی بہترین چند ایک افواج میں سے شامل ہے۔ پاکستان کا دفاع ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ناقابل تسخیر بنا دیا فوج کے ذریعے۔ فوج ہماری جغرافیائی سرحدوں کی نگہبان ہے، جی، نگہداشت کرتی ہے، کوئی شک والی بات نہیں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پاک فوج اور ڈاکٹر قدیر خان آمنے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کہا یہی جاتا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے ان کو زیر حراست رکھا گیا اور آخری دم تک وہ نظر بند رہے۔ اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کتنے بڑے آدمی تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا بالکل اس کو عام بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ناجائز ہوتا رہا، بلکہ ان کے اوپر جبر ہوتا رہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں نورانی صاحب کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زیر حراست لیا گیا تھا 2004 میں جنوری میں، اور اس سے 1.5 مہینہ پہلے ان کے دست راست، ان کے کلیگ، ان کے ساتھ کام کرنے والے، جن کو نائب ان کا آپ کہہ لیں، ڈاکٹر محمد فاروق، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ISI نے ان کو اٹھایا تھا، 2.5 سال تک وہ زیر حراست رہے اور وہ آج بھی نظر بند ہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نظر بندی کے دوران خالق حقیقی سے جا ملے، آخری لمحہ تک وہ نظر بند رہے، اسی طریقے سے کیا ہم انتظار کریں گے کہ ڈاکٹر محمد فاروق بھی اسی طرح سے دنیا سے کوچ کر جائیں اور وہ نظر بند رہیں؟
جی بڑا آپ نے حساس نوعیت کا بھی سوال ہے اور بڑا درد دل رکھنے والوں کے لیے بھی ایک بڑا عوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے جس طرح بیان کیا ہے میری تھوڑی سی اس میں سلائٹلی سی رائے مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ سننے والی باتیں بہت ہوتی ہیں اور اگر آپ ان کو ریالٹی دیکھیں تو وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. اب یہ بالکل یہ عام بات ہے، عام جگہ پہ بھی چلتی ہے کہ جی اب آپ فرما رہے تھے کہ ISI نے اٹھا لیا. اب یہ بات وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ بات کہیں سے ٹرانسفر ہوئی ہے، کیسے اٹھا لیا. صحیح ٹھیک ہے نا، ہماری پاک فوج جس پہ ہمیں ناز ہے، اور فوج جو ہے وہ کبھی بھی آج بھی آپ دیکھ لیں اپنی ہسٹری کہ فوج خود تو آتی نہیں ہے، اسے تو بلایا جاتا ہے تو پھر آتے نا. یہ جو ہمارے نااہل یہ جیکٹیں ویکٹیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن فوج کے بارے میں تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ جی وہ ہر جس کا کام ہوتا ہے نا کہ اس میں تھوڑے سے مسائل ہیں وہ ہم فوج پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل اس میں ISI ہو سکتی ہے انوالو ہو، اور فوج پاکستان کے کچھ جو سینسٹیو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی انوالو ہوں، لیکن اتنی یہ جو اہم شخصیت ہو اس کے لیے اس کا دفاع کرنا، اس کو رکھنا یا اس کے بارے میں فیصلے کرنے جو ہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو سول حکومت ہوتی ہے یا سول ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے بس کا کام نہیں یہ ہوتا. تو اس تناظر میں اگر افواج پاکستان کے وہ انڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ اپنی باتیں ہوں یا وہ طاقتیں جو باہر ہیں، قوتیں ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور ممالک ہیں، ان کی بھی کوئی اس میں ہو کہ بھئی یہ کمٹمنٹ کی ہے ہم نے، ورنہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ ڈاکٹر صاحب ہمارے حوالے کر دو. یہ بھی تاثر ہے. کوئی بات ہو تو بڑی طاقتیں کیا کرتی ہیں، کوئی چھوٹی سی. اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، بیچ میں نام آ گیا، چلی گئی ہوئی ہے. اس میں کتنے لوگ لیتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، 2-4 بندے ہیں وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میری اپنی رائے ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب یا آپ نے ڈاکٹر فاروق صاحب جو میرا خیال ہے آج کل ہمارے سائنٹسٹ ہیں، یہ بھی آپ نے مینشن کیا کہ وہ بھی نظر بند ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہے. تو وہ جو پہلو ہے وہ میرا خیال ہے، اپنی میری رائے ہے، میں کہ افواج پاکستان یہ سمجھتی ہوگی، تصور ان کے ڈپارٹمنٹس، کہ اگر اس طرح ہم ان کو عام چھوڑتے ہیں، جیسے کہ اب وہ کوئی بھی بندہ اگر آ جاتی ہے عافیہ صدیقی بھی، تو وہ ایسے آپ کھلی نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. امریکہ کہے گا کہ بھائی یہ آئی ہے اور وہ گنٹانمو بے میں آئی ہے، تو وہ لیکیج ہو جاتی ہے اس طرح. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان نے اب جو رکھا ہوا ہے ڈاکٹر فاروق صاحب کو، وہ ضرور اس پہ کام کر رہے ہوں گے. یہ میرا یعنی دل کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح نہیں رہیں گے کہ وہ ان کے رہیں انڈر نہیں، لیکن اس کے لیے میرا وقت ایک جو ہے وہ مخصوص ہوگا، اس کے اوپر انشاءاللہ وہ بھی رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. طاہر جمیل نورانی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو دوسرے ممالک میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کرتے ہیں اپنی حیثیت میں. طاہر جمیل نورانی صاحب نے بالکل درست تجزیہ کر دیا. پاک فوج کے حوالے سے ہمارے یہی نظریات ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ پاک فوج کو رگیدہ جائے، اس کے خلاف کوئی بیانیہ بنایا جائے. اسی کے ساتھ ہم اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ طاہر جمیل نورانی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، بات چیت ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت شکریہ نورانی صاحب. بہت اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت مہربانی، بہت شکریہ.